ایفورسٹیشن جو ہے یہ کافی، اگر ہم دیکھیں ہمارے جنگلات کی کٹائی اس طرح سے ہو رہی ہے جیسے دشمن کی کٹائی کوئی کر رہا ہو۔ تھرو آؤٹ دی ایئر 12 months یہ ایک باڈی ہونی چاہیے کہ ان کے ریگولر فورٹ نائٹلی یا منتھلی میٹنگز ہونے چاہیے، اس میں جو گیپس ہے اس پہ ہر وقت ڈسکشن ہونی چاہیے، یہ سیمولیشن ایکسرسائزز ہونے چاہیے ریگولر، تب یہ گیپ میرے اندازے کے مطابق کور ہو جائے گا۔ باقی پروونسز میں یعنی وہ سارے یہ ملٹی فیکٹرز جو ہیں یہ وہاں پر نہیں ہیں، اور خیبر پختونخوا میں یعنی یہ زیادہ موجود ہیں، اس کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹر زیادہ ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ ملٹی ڈیزاسٹر پرون پروونس ہے۔ ابھی فلیش فلڈ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے لیکن کے پی میں بہت زیادہ ہے۔ ہر سال اگر دیکھیں کیونکہ ماؤنٹینیس ایریا ہے، اس میں جو فلڈز ہے وہ اس کی فلو اور بھی وہ گریویٹیشنل سکیم سے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اس کا کام اپریشیٹ نہیں ہوتا، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے اس کو اس لیے زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میں سائیکولوجیکلی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کا تو یہ کام نہیں تھا اور یہ کر رہے ہیں۔ جی، ہم پیر بابا کے علاقے بنیر ڈسٹرکٹ کے جو گزشتہ دنوں میں بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو کلیمٹی یہاں پر آئی اور جو ڈیزاسٹر یعنی نیچرل ڈیزاسٹر جو لوگوں کو فیس کرنا پڑا، اور اموات کی اگر بات کریں تو یعنی 400 سے زیادہ اموات یعنی بتائی گئیں، اور مختلف یعنی ظاہر ہے کہ اس پہ فگرز جو ہیں، کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ بہت سے ابھی تک یعنی لاشیں جو ہیں وہ ملی نہیں ہیں، کیونکہ پورے کے پورے گاؤں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، مٹی کے نیچے دب گئے ہیں، اور بہت سا علاقہ ایسے بھی ہے کہ جو کہ ابھی بھی یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں تک ایکسیسیبلٹی جو ہے اب تک کچھ جگہوں تک نہ ہی ہو سکی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا اللہ جان، جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایک عرصے سے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، یہاں تک کہ یونوچا کے ساتھ بھی، اور مختلف آرگنائزیشن اور آج کل ہیڈز آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ رضا سے ہم خاص طور پہ یہی جاننا چاہیں گے، رضا پہلے تو یہ کہ آپ کو خوش آمدید یعنی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ۔ شکریہ۔ یہ خاص طور پہ ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے، کیونکہ ناظرین کو بھی، یعنی کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کچھ عرصے سے بہت زیادہ یعنی ہٹ ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پاکستان تو مکمل ہی ایک ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہے، لیکن خیبر پختونخوا جو ہے اس میں ملٹی ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہے۔ اس میں فلیش فلڈ بھی ہیں، ریورائن فلڈ بھی ہیں، اس میں اربن فلڈز بھی ہیں، اس میں گلاف بھی ہے، اس میں ونٹر ایمرجنسی، اس میں ہیٹ ویو ہیں، تو یہ کافی ساری ایمرجنسی۔ اس کا جو ٹیرین ہے اور اس کا جو لینڈسکیپ ہے یہ ڈیزاسٹر کے لیے کافی پرون ہے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ باقی تو the factors وہ کہتے ہیں that contribute in the damages، اس پہ زیادہ کام نہیں ہو رہا۔ اب ریور تو ہر سال آتا ہے، فلڈز ہر سال آتے ہیں، لیکن اس میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈیمیجز لے آتے ہیں، اس فیکٹر کو میرے خیال میں اگر فوکس کیا جائے تو یہ ذرا بہتر ہوگا، تو یہ جو ڈگری آف ڈیمیجز ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ باقی اگر آج کل دیکھیں کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بھی فلڈز آ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی یو ایس کے بڑی کنٹریز میں آئے تھے، یو کے میں آ جاتے ہیں، جاپان میں آ جاتے ہیں، تو یہ ایک جو کلائمیٹ چینج ہے دس از آلسو اے فیکٹر جو اس میں یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے فلڈز میں اور باقی ایمرجنسیز میں۔ آپ نے ذکر کیا کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا یعنی باقی پروونسز کے ہم یہ سمجھیں کہ یعنی کہ باقی پروونسز میں یعنی وہ سارے یہ ملٹی فیکٹرز جو ہیں یہ وہاں پر نہیں ہیں، اور خیبر پختونخوا میں یعنی یہ زیادہ موجود ہیں، اس کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹر زیادہ ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ میرے خیال میں تقریباً یہی ہے کہ یہاں پہ ملٹی ڈیزاسٹر جو ہے وہ جو ملٹی ڈیزاسٹر پرون پروونس ہے۔ ابھی گلیشیئرز آپ کو بلوچستان اور سندھ ان جگہوں میں نہیں ملیں گے، کے پی میں آپ کو ملیں گے۔
اس طرح آپ اگر دیکھیں یہ باقی تو تقریباً ہے، لیکن ریور آئن فلیش فلڈ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے، لیکن کے پی میں بہت زیادہ ہے ہر سال اگر دیکھیں آپ، کیونکہ ماؤنٹینیس ایریا ہے، اس میں جو فلڈز ہے وہ اس کی فلو اور بھی وہ گریویٹیشنل اسکیم سے اور بھی بڑھ جاتی ہے، تو وہ ڈیمیجز زیادہ وہ کریٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا یہ جو لینڈسکیپ ہے یہ بھی ایک خاص وجہ ہے اس تو رضا آپ کے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا چونکہ ہلی ٹیرین ہے تو سلوپ کی وجہ سے یہ ڈیمیجز زیادہ ہوتے ہیں فلیش فلڈز کی صورت میں، یعنی کہ باقی علاقوں میں بھی تو آتے ہیں لیکن جس طرح ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ یعنی اگر اس کا وہ فلو بہت زیادہ ہے اور وہ لیکن وہ اس سپیڈ میں یا اس طریقے سے نہیں ہوتا جا کے وہ پھیل جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا یہ وجہ یعنی زیادہ ہے کہ ڈیمیجز زیادہ ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ کنٹریبیوٹ زیادہ کرتا ہے، گریویٹیشنل جو فورس ہے وہ اس میں انکلیوڈ ہو جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے سامنے یہ جو فلڈ ہوتا ہے اس کی ڈیمیجز کی جو رفتار ہوتی ہے، کوانٹیٹی ہوتی ہے، وہ کافی بڑھ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پلین ایریا۔ دس از ون آف دا ریزن۔ آپ نے یعنی جیسے ذکر کیا کہ ملٹی ڈائمینشنل ہمیں یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو یہ تو ایک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اراؤنڈ دا ایئر ہمیں یعنی یہ مختلف فارمز میں، یعنی اگر ہم صدرن خیبر پختونخوا کی بات کریں تو گرمی کی صورت میں یعنی ہیٹ ویوز کی صورت میں آ رہے ہیں، یا اگر ابھی ہم کی بات کریں تو وہاں بھی یعنی فلڈز وغیرہ پروا کا علاقہ ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کے باقی اور یعنی ہو جاتے ہیں، باقی ہمارے اپر ریجن جو ہیں وہاں پر بھی آتے ہیں۔ تو آپ نے چونکہ یو این سے لے کر آپ نے پرائیویٹ اور اپنی آرگنائزیشنز اور یہ سارا کچھ آپ نے بڑے کلوز یعنی سارا کچھ دیکھا ہے، تو کیا میٹیگیشن اس کے لیے اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ میٹیگیشنل سٹیپس کون سے ہونے چاہیے اس میں؟ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہلی ٹیرین ہے، اس سلوپ کی وجہ سے ڈیمیجز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس ہلی ٹیرین میں سب سے جو مفید ہے، ہم نے کچھ علاقوں میں وہ امپلیمنٹ بھی کی ہے، وہ ایکٹیویٹی چیک ڈیمز کی ہوتی ہے۔ تو چیک ڈیمز میرے خیال میں سب سے بہترین ایک ایکٹیویٹی ہے جو اس طرح کے فلڈز کو مطلب اس کی جو گریویٹیشنل فورس جو ہے اس کو ریڈیوس کرے۔ اس کے علاوہ ایفورسٹیشن جو ہے یہ کافی، اگر ہم دیکھیں ہمارے جنگلات کی کٹائی اس طرح سے ہو رہی ہے جیسے دشمن کی کٹائی کوئی کر رہا ہو، تو وہ جو ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھنا چاہیے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، دوبارہ سے فورسٹ کنزرویشن پہ ایک نظر رکھنی چاہیے۔ تو یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں ہمارے جو فورسٹ کنزرویشن اور اس کے ساتھ پھر چیک ڈیمز جو ہیں، یہ ایک اس طرح کا سلوشن ہے کہ یہ مور دین 50% اس کو کور کر لے گا۔ آن پارٹ آف یعنی ہم نے یہی دیکھا کہ اس ایریے میں بھی اگر ہم بنیر کی بات کرتے ہیں اور پیر بابا کا ایریا اور مختلف جو ہم نے یہاں پر دیکھا، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں وہ چیزیں اس طریقے سے ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں سے بھی بات کی تو وہ بھی یعنی آج بھی ہم جب بات کی تو لوگوں سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی این جی اوز کی طرف سے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف سے، مختلف تنظیموں کی طرف سے تو ہمیں امداد مل رہی ہے، تو کیا یہ گورنمنٹ کا بھی یعنی فرض نہیں ہے یا ان کی بھی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو یعنی دیکھیں؟ گورنمنٹ جو ہے اس کا اکثر کام جو ہوتا ہے نظر آتا ہے، لیکن اس کو اپریشیٹ کرنا اتنا نہیں ہوتا کمیونٹی میں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا کام ہے، اس نے کرنا ہے۔ آئی ایم دا ایویڈنس، میں اس کا میں نے خود اپنی نظر سے دیکھا جب یہ 16 اور 17 تاریخ کو آن دا ویری سیکنڈ تھرڈ ڈے جو فلڈز آئے تو گورنمنٹ کی مشینری کافی ایکٹیو تھی، ان بازاروں میں الیکٹریسٹی کے جو دوبارہ سے ری فنکشنلائزیشن میں کافی وہ ایکٹیو تھے۔ باقی جو یہ جو بڑے کام ہے جو مطلب فارسٹ کنزرویشن ہو گیا اور چیک ڈیمز، اس طرح کی چیزیں ہو گئی، گورنمنٹ بھی یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ اس طرح یوز ٹو نہیں تھے۔ ابھی کافی اگر آپ دیکھیں اس پہ ریسرچ چل رہے ہیں، پی این ڈی ڈپارٹمنٹ دیکھیں، ان میں کافی ان کے پاس اس میں فنڈ ہے یہی کلائمیٹ چینج کی ایکٹیویٹیز میں، اور یہ فلڈز کے بارے میں کافی وہ ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس کا کام اپریشیٹ نہیں ہوتا، اس لیے نظر نہیں آتا، اور جو
نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, فلاحی تنظیم ہے, اس کو اس لیے زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ میں سائیکولوجیکلی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کا تو یہ کام نہیں تھا اور یہ کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ اگر کچھ کرے بھی تو کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی ذمہ داری تھی, یہ انہوں نے کرنی ہے. لیکن 100% پرفیکشن نہیں ہے. دیر از اے اسپیس آف امپروومنٹ, اور وی شیل ہوپ فار دا بیسٹ کہ وہ کام کرے گی, بڑھائے گی کام, اس پہ کام کریں گی, اور بھی ریسرچ کر رہے ہیں. تو آپ جتنے بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو دیکھیں, وہ ایک فیز سے گزر کے فرسٹ ورلڈ کنٹری بنی ہے. تو اس طرح یہ جو فیز ہے ہمارا بھی, ہم اس فیز میں ہیں کہ ہم امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. شاید پیس ہمارا سلو ہو, رفتار ہماری ذرا سلو ہو, لیکن کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ بھی کام کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ بالکل رسپانس نہیں دے رہے ہیں. یہ تو میں جیسے آپ نے میری وہ تعارف میں کہا کہ میں اوچا میں رہ چکا ہوں, تو اوچا میں ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتی تھی. میں خود 24 آور ایک آفس میں پی ڈی ایم اے میں رہ چکا ہوں, ان کی ٹیم سب آفس میں ہی ہوتے تھے. تو گورنمنٹ ہے, ان پریکٹس ہے, کام کر رہی ہیں, لیکن دیر از اے اسپیس آف مور امپروومنٹ, اس پہ وہ کام کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں, اس کو کام ہو رہا ہے, اپریشیٹ نہیں ہو رہا. اپریشیٹ نہیں ہو رہا؟ ہاں, ٹھیک, یعنی کہ لوگوں میں ایک سائیکولوجیکل وہ بن گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ چاہے کچھ بھی کر لے, یا وہ اگر سٹیپس لیتی بھی ہے تو اس کو اپریسیشن نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہی ان کا ہے, ایگزیکٹلی. جبکہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا کام نہیں ہے, اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی ہمیں مطلب پبلک, پرائیویٹ, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, گورنمنٹ, ان کو کیا اقدامات ایسے لینے چاہیے کہ ہم یا یہ کہیں کہ لیسن لرنڈ جو ہے وہ ہم اس پہ کیوں اسٹیج پر نہیں پہنچ پا رہے؟ دیکھیں, ہر ایکٹیویٹی میں گورنمنٹ کا لیڈ رول ہوتا ہے, اور یہ ہیومینیٹیرین ایکٹرز جو ہے ان کا کمپلیمنٹری رول ہوتا ہے. ان کی جو کوارڈینیشن ہے اس کو ذرا اسٹرینتھن کرنا چاہیے. کبھی کبھی ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے ٹرسٹ کا, تو اس کو جو ڈیفیسٹ ہے, جو ویکیوم جب کبھی کبھی کریٹ ہو جاتی ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہے ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے, گورنمنٹ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. گورنمنٹ پھر لیڈ رول میں ہوتے ہیں, ان کے پاس مشینری ذرا ہیوی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ہیومینیٹیرین ایکٹرز. تو یہ ایک ریگولر قسم کا, چاہے فلڈز یا اور کوئی ایمرجنسی ہو یا نہ ہو, ایوری تھرو آؤٹ دی ایئر 12 months یہ ایک باڈی ہونی چاہیے کہ ان کے ریگولر فورٹ نائٹلی یا منتھلی میٹنگز ہونے چاہیے. اس میں جو گیپس ہے اس پہ ہر وقت ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ سیمولیشن ایکسرسائزز ہونے چاہیے ریگولر, تب یہ گیپ میرے اندازے کے مطابق کور ہو جائے گا. اور لیسن لرنڈ میرے خیال میں یہی ہے کہ ہماری یہ جو کوارڈینیشن ہے اس میں ذرا تھوڑی بہت کمی ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. تو کیا پی این ڈی ڈپارٹمنٹ یہی کام کر نہیں رہا؟ پی این ڈی کر رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, بٹ دیر از اے اسپیس آف فردر امپروومنٹ, فردر اسٹرینتھننگ دس کوارڈینیشن. تھینک یو رضا. یو آر ویلکم. تھینک یو. بہت بہت ہم شکریہ ادا کریں گے رضا کا کہ بہت بیلنسڈ, اور انہوں نے مطلب وہ یہی نہیں کہ ایک وہ جو نارم بن گیا ہے کہ گورنمنٹ کو ہیٹ کرنا, لوگوں سے بات کرو تو وہ یہی بات کریں گے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نظر نہیں آ رہا, جبکہ وہی والی بات ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس اپنے جتنی یعنی ان کی وہ جسے کہتے نہیں ہیں ڈومین ہوتا ہے, وہ اپنے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ اپریسیشن, ہم یہی کہیں گے کہ ایک جس طرح رضا نے بھی بات کی کہ راؤنڈ دا ایئر, یعنی کوئی یہ نہیں کہ ایک اگر کلیمٹی آئی اور یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا یا کوئی واقعہ ہوا اس وقت تو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. پھر جب ایک نیا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے, ہمیں پھر یعنی یاد آتا ہے. تو جس طرح رضا نے کہا ضرورت اس بات کی ہے کہ راؤنڈ دا ایئر ہمیں, اور اگر کوئی واقعہ نہیں بھی ہے تو اس کے لیے پریپریٹری جو ہمارا رول ہوتا ہے یا اس کے جو سٹیجز ہیں وہ اس میں ہمیں یعنی تیار رہنا چاہیے. جس طرح وہی بات کرتے ہیں کہ جنگ کے لیے جو وہ تیاری جو ہوتی ہے وہ
امن کے دور میں کی جاتی ہے، اسی طرح ہمیں یعنی اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی واقعہ ہو اور اس کے بعد ہم ایکٹیو ہوں۔ تو واقعہ ہونے سے پہلے ہی ہمیں اس کے لیے تیار اگر رہیں گے تو بہت سی جو چیزیں ہیں جس کے نقصانات ہم کہتے ہیں کہ یعنی ایک نیچرل ڈیزاسٹر تو آتا ہے، لیکن وہ پھر مین میڈ ڈیزاسٹر میں اس وقت تبدیل ہو جاتا ہے کہ جب رسپانسز جو ہوتے ہیں یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ فیز یعنی کہ ریسکیو اور ریلیف کا جو وہ فیز ہوتا ہے، پھر یعنی ریلیف اور ریسکیو کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن کے فیز کو، یہ وہ فیزز ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ہم پراپرلی یعنی اگر ہینڈل کر لیں اور اس کے لیے پراپر پلان کر لیں تو کافی حد تک جو ہے ہماری یعنی سیفٹی ہو سکتی ہے۔